افکن کے معنی ہے کسی چیز کو الٹا دینا۔ اس واقعے میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا دیا تھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ثنا و تعریف کی مستحق تھی، عالی نسب اور عفت کردار کی مالک تھیں، نہ کہ قذف کی، لیکن ظالموں نے اس پیکر عفت کو اس کے برعکس تان اور بہتان تراشی کا ہدف بنا لیا۔ افکن سے مراد وہ واقعہ افک ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن عفت و عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تر کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیلات خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب سفر پر روانہ ہوتے تو اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے تھے، جس بیوی کے نام کا قرعہ نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ بنو مستلق میں قرعہ ڈالا جو میرے نام کا نکلا تو میں آپ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودج پہ سوار ہوتی تھی اور جب اترتی تو ہودج سمیت اتار لی جاتی۔ ہم اسی طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آ پہنچے۔ آپ نے ایک رات کچھ کا اعلان کیا۔ یہ اعلان سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی اور لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ اظفار کے نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے انہوں نے میرا ہودج اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ میں ہودج میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں، پرگوشت و بھاری بھرکم نہیں ہوتی تھیں اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھیں، لہٰذا ان لوگوں نے جب ہودج اٹھایا تو انہیں اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا۔ اس کے علاوہ میں ان دنوں ایک کم سن لڑکی تھی۔ خیر وہ ہودج اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار مجھے مل گیا اور میں اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں کوئی نہ پکارنے والا ہے نہ جواب دینے والا، مطلب سب جا چکے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ میں وہیں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے۔ وہ رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچ گئے اور دور سے کسی انسان کو سوتے دیکھا۔ پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ میں نے ان سے کوئی بات سنی۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کے اگلے پاؤں کو پاؤں سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ آگے سے اڑنے کی مہار کو پکڑ کر پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ تو جن کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کا ذمہ دار عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات سے مجھے شک سا پڑتا تھا اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں مجھے نظر نہیں آئی۔ بس یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آتے تو سلام کہتے، پھر فرماتے کیا حال ہے اور چلے جاتے۔ اس سے مجھے شک پڑتا، مگر مجھے کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو میں کمزور ہو گئی۔ ابھی کمزور ہی تھی کہ مناسا کی طرف چلی گئی۔ مستہ کی ماں عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے ساتھ تھیں۔ ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم اپنے گھروں کے نزدیک بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، بلکہ اگلے زمانے کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ خیر میں اور مستہ کی ماں جو ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھیں اور اس کی ماں سخر بن عامر کی بیٹی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں، اس کا بیٹا مستہ تھا۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر کو آ رہی تھیں کہ مستہ کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو وہ کہنے لگی مستہ ہلاک ہو۔ میں نے اسے کہا تم نے بہت بری بات کہی ہے، کیا تم اس شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ وہ کہنے لگی اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ نہیں سنا جو اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور سلام کر کے پوچھا اب کیسی ہو؟
میں نے کہا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ والدین کے پاس چلی جاؤں؟ میرا ارادہ اس وقت یہ تھا کہ ان سے خبر کی تحقیق کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے والدین کے پاس آ گئی تو میں نے اپنی ماں سے کہا امی لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی سوکنیں بھی ہوتی ہیں، وہ بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ میں ساری رات روتی رہی، صبح ہو گئی مگر میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، نہ آنکھوں میں نیند کا سرما تک آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا کیونکہ وہی اترنے میں دیر ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اپنی اہلیہ سے علیحدگی کے متعلق مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہیں، اور اس کے مطابق کہا جو ان کے دل میں آپ کے گھر والوں کی محبت تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کی اہلیہ ہیں، ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی، اور عورتیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، اگر آپ بریرہ سے پوچھیں تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا دے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ عائشہ کے متعلق تمہیں کچھ شک ہو؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی بات ایسی نہیں دیکھی جسے میں اس کا عیب سمجھوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ نو عمر لڑکی ہیں، گھر والوں کا گندھا ہوا آٹا رکھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس دن عبداللہ بن ابی ابی کے خلاف مدد مانگی۔ مسلمانوں، اس آدمی کے خلاف کون میری حمایت کرتا ہے جس کی تکلیف مجھے میرے گھر والوں کے متعلق پہنچی ہے؟ اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل خانہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جس میں خیر کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور وہ میرے گھر کبھی اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ انصاری اوس قبیلے کے سردار کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں اس کے مقابل آپ کی مدد کرتا ہوں، اگر وہ اوس قبیلے سے ہے تو میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج قبیلے سے ہے تو جو آپ حکم دیں گے ہم اسے بجا لائیں گے۔ یہ بات سن کر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خزرج قبیلے کے سردار تھے کھڑے ہوئے۔ وہ اس سے پہلے نیک آدمی تھے مگر قومی حمیت نے ان کو بھڑکا دیا۔ انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا ہے، اللہ کی قسم نہ تم اسے قتل کرو گے نہ تم اسے قتل کر سکتے ہو۔ اتنے میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے کیونکہ تم منافق ہو، منافقوں کی طرفداری کرتے ہو، ان کی طرف سے جھگڑتے ہو۔ اس پر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی منبر پر ہی تھے۔ آپ نے انہیں سمجھایا اور ٹھنڈا کیا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ سارا دن روتی رہیں، نہ ان کے آنسو تھمتے تھے نہ آنکھوں میں نیند کا سرما پڑتا تھا۔ کہتی ہیں کہ والد نے مجھے گھر واپس جانے کا حکم دیا اور میں چلی گئی۔ میرے والدین صبح میرے پاس آ گئے۔ میں 2 رات اور 1 دن سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس عرصے میں نہ مجھے نیند آئی تھی نہ آنسو تھمتے تھے۔ والدین کو یہ گمان ہوتا تھا کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دے دی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم اس حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ آپ 1 مہینہ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہیں آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا اور فرمایا عائشہ مجھے تمہارے بارے میں ایک بات پہنچی ہے، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ضرور بری کر دے گا، اور اگر تو کسی گناہ سے آلودہ ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو میرے آنسو سوکھ گئے، حتیٰ کہ مجھے ان کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں میں کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں۔
آخر میں وہ خود ہی جواب دینے لگیں، کہتی ہیں میں 9 عمر لڑکی تھی، قرآن میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے، حتیٰ کہ آپ کے دل میں یہ بات جم گئی ہے اور آپ نے اسے سچا سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو تم مجھے اس میں سچا نہیں سمجھو گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اسے بری ہوں تو آپ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسی ہی سمجھتی ہوں جیسے یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا، سو میرا کام اچھا صبر ہے اور اللہ ہی جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ پھر میں نے کروٹ بدل لی اور بستر پر لیٹ گئی۔ میں اس وقت جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میری بے گناہی کی وجہ سے مجھے بری کر دے گا، لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل کرنے والا ہے جس کی تلاوت کی جائے گی، اور میرے دل میں میری شان اس سے کہیں کم تر تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی بات فرمائے گا جس کی تلاوت کی جایا کرے گی۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند میں خواب دیکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے پاک قرار کر دے گا۔ تو اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے نہ تھے، نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر وہ سختی ہونے لگی جو اس موقع پر ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا، حالانکہ وہ سردی کا دن تھا۔ ایسا اس کلام کی بوجھ کے وجہ سے ہوتا تھا جو آپ پر نازل ہوتا تھا۔ جب وہ حالت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات جو آپ نے کہی وہ یہ تھی، عائشہ اللہ عز و جل نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ میری والدہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھو اور شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی طرف نہیں اٹھوں گی اور اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، سورۃ النور آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 تک۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری برات میں یہ آیات نازل فرما دیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو محتاجی اور قرابت کی وجہ سے حضرت مستہ پر خرچ کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں مستہ پر کبھی کچھ خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی باتیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دیں، سورۃ النور کی آیت نمبر 22، اس کا ترجمہ، اور جو تم میں سے فضیلت و وسعت والے ہیں اس بات کی قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے؟ یہ آیت سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم مجھے پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، اور وہ مستہ پر جو خرچ کیا کرتے تھے دوبارہ کرنے لگے اور کہا اللہ کی قسم میں کبھی یہ معمول بند نہیں کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تہمت کے زمانہ میں زینب بنت جحش سے میرے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ زینب تمہیں کیا معلوم ہے یا تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو وہ یہی کہتی تھیں کہ میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، مجھے تو اس کے اچھا ہونے کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے زینب ہی میرا مقابلہ کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے اسے بچا لیا، اور اس کی بہن حمنہ اس کی خاطر لڑنے لگی تو جس طرح دوسرے تہمت لگانے والے ہلاک ہوئے وہ بھی ہلاک ہوئیں۔ پھر عروہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جن صحابی کے ساتھ یہ تہمت لگائی گئی تھی وہ اپنے پر اس تہمت کو سن کر کہتے تھے سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے آج تک کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر اس واقعے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری کتاب و تفسیر۔